غزہ میں اسرائیلی جارحیت نے ایک بار پھر انسانی المیہ کو جنم دے دیا ہے، جہاں تازہ ترین بمباری میں 6 سگے بھائیوں سمیت کم از کم 37 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی حالت میں مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ شہر کے رہائشی علاقوں پر ہونے والے اس بے رحمانہ بمباری نے نہ صرف معصوم جانیں چھین لی بلکہ وہاں کی بنیادی زندگی کو بھی مفلوج کر دیا ہے۔ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے واحد مکمل طور پر فعال اسپتال کو بھی نشانہ بنایا، جس سے علاقے میں پہلے سے تباہ حال طبی نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد دینے کے تمام راستے محدود ہو چکے ہیں اور ہسپتالوں میں بنیادی سہولتوں کی شدید کمی کے باعث طبی عملہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اس انسانیت سوز اقدام پر عالمی سطح پر شدید ردعمل دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی عرب، قطر سمیت کئی دیگر مسلم اور غیر مسلم ممالک نے اسپتال پر اسرائیلی حملے کو کھلی جنگی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کو بھی کھلے عام پامال کر رہا ہے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے اور انسانی امداد کی بلا تاخیر فراہمی یقینی بنائی جائے۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے 2 ریاستی فارمولے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اسی طرح عباس اراغچی نے بھی اپنے مصری ہم منصب سے رابطہ کیا اور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں اور انسانی بحران پر تفصیلی گفتگو کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگ بندی کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششوں کو مزید تیز کیا جائے تاکہ نہتے فلسطینی عوام کو مزید ظلم اور جبر سے بچایا جا سکے۔ مجموعی طور پر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اگر عالمی برادری نے فوری اقدامات نہ کیے تو غزہ میں انسانی المیہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ اس وقت تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کریں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف یک زبان ہو کر مؤثر کردار ادا کریں۔